بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے سارے آفیسرز صبح شام لگے ہوئے ہیں کہ اپنے شہریوں کو اس وبا سے بچا لیں۔ تو عوام کو بھی میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ بھی آفیسرز کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں۔ ہم نے جزوی لاک ڈاؤن اس لیے کیے تاکہ عوام زیادہ پریشان نہ ہوں، وہ محفوظ بھی ہوں اور اپنا چھوٹا موٹا جو لوگوں کی ضروریات ہے وہ بھی پورے ہوں۔ لیکن جس طرح میں شہریوں کی وہ دیکھ رہا ہوں حالات، جو جس طرح سے وہ احتیاط نہیں برت رہے، ہمیں اس چیز پر سوچنا ہوگا۔ اچھا سر، پاک فوج سے بھی مدد طلب کی ہے۔ سندھ نے اور پنجاب نے مکمل لاک ڈاؤن کر دیا ہے، کوئٹہ شہر بہت چھوٹا ہے، کیا کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں مکمل لاک ڈاؤن کا، اور پاک فوج آ چکی ہے یا آ رہی ہے؟ دیکھیں پاک فوج تو ہر وقت تیار ہے، وہ ہماری اس کے انتظار میں ہے، لیکن جو لاک ڈاؤن کا آپ کہہ رہے تھے اس کے لیے ہم بھی یہ سوچ رہے تھے شاید لوگوں کو مسئلہ ہوگا، لیکن ابھی اس پر ہم سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں۔ 1-2 دن میں وزیر اعلیٰ صاحب آ جائیں گے، ان سے بات کر لیں گے، انشاءاللہ اس طرف بھی ہم جائیں گے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے، واقعی نہیں کر رہے ہیں۔ جزوی لاک ڈاؤن کا مطلب یہی تھا کہ لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے، تو اس تناظر میں جو ہے کوئی بڑا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے کوئی بھی بڑا فیصلہ ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، زائرین کے حوالے سے بتائیں کہ کیا مزید لوگوں نے بھی ایران سے آنا ہے، اور موجودہ جو زائرین کے لیے کوارنٹائن سینٹرز بنائے گئے تھے ان کو ڈسپرچ کر دیا ہے، کیا صورتحال ہے اس وقت؟ وہ دیکھیں زائرین آپ کے تو تمام آ گئے، لیکن باقی لوگ آپ کے جو بزنس مین ہیں، کمیونٹی ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ وہیں پر ہیں ابھی تک۔ ابھی ان کے آنے کے بارے میں جو پالیسی ہوگی اس کو آگے دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال ہمارے سینٹرز قائم رہیں گے۔ عوام سے کیا اپیل کرتے ہیں سر؟ عوام سے بس یہی اپیل، ساری دنیا عوام سے یہی اپیل کر رہی ہے کہ احتیاط برتیں، احتیاط کریں اور احتیاط گھروں تک محدود رہیں۔ سر اگر لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے، دیکھنے میں آ کہ ہمارے کوئٹہ شہر میں بہت سارے لوگ ایسے جو ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں، کچھ تو آگے چوکوں پہ مل جاتے ہیں جن کو لام اعلیٰ جیسے سب نے بتایا کہ سیلانی وغیرہ والے ان کو دے دیں گے کھانے پینے کے، لیکن جو دکانوں پہ کام کرتے ہیں، دوسری جگہوں پہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ویلفیئر کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں جو ہمارا غریب طبقہ ہے جو اس سے افیکٹ ہوگا، اس کے لیے بھی کل بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے بات کی ہے، اس کے لیے ضرور کوئی پیکیج ہوگا، لیکن ابھی وزیر اعلیٰ صاحب کے آنے کے بعد ہی ہم فیصلے کریں گے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ دیکھیں اس ٹائم ہمارے لیے سب سے زیادہ جو اہمیت کا عامل ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کی جان ہے، اس کے لیے ہم کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ جزوی لاک ڈاؤن ہم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تعاون کریں گے، لوگوں کے تعاون سے مکمل لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن جو آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف کاروبار ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتے ہیں، لوگوں کا وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ جزوی لاک ڈاؤن کو کامیاب کرنے کے لیے۔ تو ابھی وزیر اعلیٰ صاحب باہر گئے ہیں، وہ کل آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے پر بات کیا جائے گا۔ اچھا سر، تفتان میں کرنٹینہ سینٹرز بنائے گئے تھے، آج وہاں پر آندھی اور طوفانی ہوائیں چلی ہیں، اور کچھ وہاں پہ جو خیمے لگائے گئے تھے وہ اکڑ چکے ہیں، کیا اس کا آپ نوٹس لیں گے اور ضلعی انتظامیہ سے اس کے حوالے سے رپورٹ طلب کریں گے کہ وہاں پہ جو مقیم لوگ تھے انہیں کہاں لے جایا گیا ہے؟ وہ میں نے رپورٹ طلب کی ہے، مقیم جو لوگ ادھر کتنے تفتان کے لوگوں کے رشتہ دار دال بندن میں ہیں کہیں، اور وہ خود اپنی مرضی سے مائیگریٹ کر چکے ہیں۔ باقی یہ جو نقصان طوفان بارش یا قدرتی اس سے ہوا ہے، اس کو پی ٹی ایم میں انشاءاللہ وہ کر لے گا، ریکور کر لے گا اس کو۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ صوبائی وزیر داخلہ کی بات سنی کہ ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ موجودہ صورتحال جو ہے وہ دن پہ دن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا وہ تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کیے جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جزوی لاک ڈاؤن اور مکمل لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ملاقات کریں گے، ان کو جو شہر کی صورتحال ہے اس سے بھی آگاہ کریں گے، اور مزید ہمیں جو ہے سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ جی